29واں پارہ اور آخری پارے کی اما پارے کی ابتدائی 3 صورتیں پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں ابتدا ہی میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو موت اور حیات ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو دنیا جو ہے ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، کوئی آ رہا ہے تو وہ امتحان دینے آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے تو وہ امتحان دے کر جا رہا ہے، جو جی رہا ہے وہ امتحان گاہ میں موجود ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے سب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ تو آخرت ہے، وہ تو جنت ہے، جس کا رب ذوالجلال قرآن میں بار بار وعدہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ بار بار رب ذوالجلال جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے، تو مومن کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو ہم جنت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کی تیاری کریں، اپنے اعمال کو حسین بنائیں، ہمارے اعمال رمضان تک محدود نہ ہو۔ برسوں سے ہمارے اذہان میں یہی موجود ہے کہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، رمضان میں ہی عبادت نہیں کرنی، رمضان کے بعد بھی اللہ کی رضا والے کاموں میں لگے رہنا ہے۔ جو ضروری ہے وہ ہر وقت کرنا ہے، وہ رمضان میں بھی کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ سورہ ملک جو ہے روزانہ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ قبر کے عذاب سے نجات پائے گا۔ اور سورج چاند جب نظر آئے، چاند رات ہو، تو جب چاند نظر آئے تو اس رات کو اگر سورہ ملک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی 30 آیتوں کی برکت سے آنے والے 30 دن اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ آنے والے 30 دن میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائے گی۔ تو روزانہ پڑھنے کا یہ معمول بنانا چاہیے، پڑھنے کا۔ اگر کہیں پر پڑھی جا رہی ہے تو سن بھی لیں، یہ بھی ثواب ملے گا، لیکن حدیث پاک میں پڑھنے کی فضیلت ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، سن بھی لیں لیکن ساتھ میں پڑھنی بھی ہے۔ پڑھنے کی فضیلت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ آگے سورہ قلم کی ابتدا ہے، سورہ قلم کے آخر میں نظر بد کے لیے بہترین آیت مبارکہ موجود ہے، جو حضور علیہ السلام نے خود ہمیں عطا کی۔ اور یاد رکھیں کہ نظر بد جو ہے یہ چلتا پھرتا سمجھو جادو ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو یہ قبر تک لے جاتی ہے، نظر آدمی کو قبر تک لے جاتی ہے، اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، لہذا ہمیشہ اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ ضرور پڑھ لیا کرے، تاکہ اگر آپ کے نظر میں بھاری بن ہے، نظر میں بھاری بن کسی کے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، کسی کی نظر بھاری ہوگی تو کسی کی نظر کس کو لگ جائے یہ نہیں پتا۔ تو نظر جب بھی کوئی آپ تعجب والی چیز دیکھے، اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف ماشاء اللہ کہہ لیں تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہ جائے۔ یہ اپنا معمول بنانا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تراویح کے لیے 24 گھنٹے سمجھو ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جب مصلی پر آتے ہیں الفاظ آ رہا ہے، آگے بتائے لفظ کیا ہے، لیکن زبان پر نہیں آ، پھر جب نظر کاٹتے ہیں پھر صحیح معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب کبھی ہمارا لگے کہ بھائی بندہ اچھا پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ وہ تو بھائی اصل جو بات ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، مجھے پتا ہے میں اچھا پڑھتا ہوں،
لیکن اچھا پڑھنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ رب قبول فرما دے، رب قبول فرما دے، یہ جو ہے یہ کمال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آخری دو آیتیں نظر بد کے لیے بہترین ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے آخر عالمین تک یہ جو ہے یہ بہترین آیت مبارکہ ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر پورے جسم پر پھیر لے، نظر پڑ جائے گا، اور ایک مرتبہ نہیں، وقتاً فوقتاً 3 مرتبہ کرے۔ اپنے بچوں کی بھی نظر اسی طرح اتارے، کسی ہال میں سے آ رہے ہیں، شادی میں سے آ رہے ہیں، رشتہ داروں کے گھر سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، بازار سے آ رہے ہیں، تو بچوں کی نظر اتارے، بچوں کی نظر اتارے۔ خود ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بچہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نظر اتارے بچہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن نظر ہوتی ہے ان کو، نظر سے اتارے جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو نظر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات آپ کو ڈاکٹر تک لے جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی طرف جانا ہے، لیکن آپ پہلے نظر اتارو۔ اور نظر اتارنے کا میں نے آپ کو ٹوٹکا بتا دیا، اپنی بیگم کو بھی بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، تو وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر اتاریں۔ ہر جمعے کا تو معمول بنا لیں تاکہ نظر بڑھتی رہے۔ پھر آگے جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے استغفار کی برکت عطا فرمائی کہ جو استغفار کرتا ہے تو بے شک اللہ رب العزت تو غفار ہے۔ استغفار کی برکت سے آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتا ہے۔ استغفار کی برکت سے استغفار جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ استغفار کا ہمیشہ معمول بنانا چاہیے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، تو امت ہی نہیں کرے گا، تو اپنا معمول بنائے 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ کلمہ پاک۔ اس طرح یہ معمول ہونا چاہیے ہر امتی کا کہ یہ وظیفے پڑھنے ہی پڑھنے، رات کو سونے سے پہلے یا صبح فجر کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفے پڑھنے، فجر کے بعد تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھنا۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تکالیف سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچے رہیں۔ ورنہ اللہ کا ذکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم پریشان، اور کوئی بات نہیں، ہم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوگی۔ سورہ جن کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ جن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ کسی پر بھی غیب کو ظاہر نہیں کرتا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر بھی غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو وہ والے یہ والی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی پر بھی غیب کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، مگر یہ ہے کہ جس رسول سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس رسول کو چاہے جتنا عطا فرمائے۔ خود رب جلال فرما رہا ہے کہ جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے، رسول کا ذکر فرمایا ہے، رسولوں میں سے جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے۔ تو علم غیب یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہے ذاتی طور پر، باقی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ باقی عالم الغیب یہ بعض لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں، غلط الزام لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں گے یہ بریلوی، ہم اول تو بریلوی نے اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی تو ہم اعلیٰ حضرت کی محبت کی وجہ سے لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت والے جو ہے حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں، ہم حضور کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ ہمارے امام نے منع کیا، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا عالم الغیب اللہ کے لیے، کہ لفظ عالم الغیب اللہ کے لیے ہے، ہاں حضور کو علم غیب ہے، حضور کو علم غیب ہے۔ تو اس طرح کی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بریلوی جو ہے مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ نہیں کرتے بھائی۔ ہمارے امام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مزار کو سجدہ کرے گا تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے تو پھر بھی حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کرے گا تو وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ ہمارا کانسیپٹ، ہمارے مسائل بالکل کلیئر ہے۔
باقی کوئی اگر جہالت کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار خود ہے۔ اگر آپ کو اہل سنت و جماعت کی اصلیت پڑھنی ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریات پڑھنے ہیں، تو امام اہل سنت کو پڑھیں اور پھر آپ جو ہے ہم پر الزام لگائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاطع بدعت ہے، آپ نے بدعتوں کا خاتمہ کیا ہے، نہ کہ بدعتوں کو پروان چڑھائے۔ یہ اس طریقے سے اپنی عمارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح یہ اہل سنت والوں نے بدعتیں ایجاد کی ہے، بدعتی لوگ ہیں، حالانکہ ہمارے امام تو قاطع بدعت ہے، بدعتوں کو قطع کرنے والے ہیں، نہ کہ بدعت کو پالنے والے۔ باقی بدعت حسنہ کے ہم قائل ہیں، بدعت حسنہ کے ہم قائل ہیں، جس طرح وہ لوگ قائل ہیں مسجد میں ماربل اور ٹائل لگانا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ ہم بھی لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں، تو یہ تو بدعت حسنہ ہے، تو بدعت حسنہ میں حرج نہیں ہے، اس میں تو ہر کوئی جو ہے ہر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے۔ پھر آگے سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کی بڑی برکتیں ہیں، روزانہ ایک مرتبہ رزق میں اضافے کے لیے پڑھ لیں، ایک سے زیادہ بار نہ پڑھیں، ہے نا، اس کے وظیفے نہ کریں، تو ایک مرتبہ آپ جو ہے رزق میں اضافے کے لیے سورہ مزمل گھر میں پڑھ لیں گے، انشاءاللہ رزق میں انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے برکتیں ہوگی۔ ایک سورہ واقعہ میں بتائیے، کبھی گھر میں فاتحہ نہیں ہوگا، سورہ مزمل پڑھ لیں گے، روزگار میں رزق میں برکتیں ہوں گی۔ پھر رب ذوالجلال نے سورہ دہر میں فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری تو کوئی چاہت ہی نہیں، جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے، چاہت ہماری کوئی نہیں، اللہ کی چاہت ہے، حکم اللہ کا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک وہی تو علیم اور حکیم ہے۔ پھر فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ وہ جو ہے بے نیاز ہے، وہ کسی سے، ہم بولتے ہیں نا، ہم کسی سے کیا ہوتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں، جو کسی سے کیا کہیں گے اس کو اردو میں، متاثر۔ اللہ تعالیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کہ وہ کوئی بہت عبادت کر رہا ہے تو جناب عالی اسی کو اپنی رحمت میں لے گا، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں لے لے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں لے لے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو جو ہے کسی کی عبادت متاثر نہیں کرتی، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت نہیں کی، آپ کو ماں کے پیٹ میں ولی بنا دیا، ابھی آئے نہیں ہے، عبادت کوئی نہیں ہوئی، سجدہ کوئی نہیں کیا، ماں کے پیٹ میں ہے، ولی ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ برسوں عبادت کرتے ہیں، پھر جا کر اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو برسوں عبادت کرتا ہے لیکن پھر بھی رب تعالیٰ اس کو ولایت عطا نہیں فرماتا، اس کی مرضی ہے، تو اس کی رحمت کے لیے اس نے کہہ دیا کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اور پھر جو ہے ہمارے آخری پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، اے لوگوں قیامت کا دن حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، اور یہ اتنا خطرناک دن ہے کہ اس دن یقول الکافر، کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو پیارے بھائیو کافر کہیں گے، بس ہمیں اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں مسلمان اٹھانا، ہمیں مسلمان اٹھانا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، جس کا ایمان چلا گیا وہ بھی کافر، وہ بھی کافر ہے۔ لہٰذا ایمان کے بارے میں ہمیں بہت سنجیدہ رہنا چاہیے، ایمان کی استقامت کی رب ذوالجلال سے بار بار ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ دن بڑا خطرناک ہے۔ آخری سورت جو ہم نے پڑھی سورہ عبس، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہے کہ مرد جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، بھائی یہ نیکیاں نہ مانگ لے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں، وہ ایماندار لوگ ہوں گے، اور ضاحکۃ مستبشرہ، وہ جو ہے ان کے چہرے پر ہنسی بکھری ہوئی ہوگی، خوشی بکھری ہوئی ہوگی، اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کوئی ایسے بھی چہرے ہوں گے کہ جن پر غبار لگا ہوا،
غبار لگا ہوا ہوتا ہے جس گاڑی پر پتا چلتا ہے کہ یہ گاڑی ایویں ہے، چلانے کے قابل نہیں ہے، اس پر غبار ہوتا ہے۔ تو قیامت میں بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے جو غبار والے ہوں گے، اور ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، اور وہ سوچ سوچ کر نڈھال ہو رہے ہوں گے کہ آئے افسوس، اب ہمیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب تعالیٰ ہمیں چہرے چمکتے چہرے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔